अस्सलाम वालेकुम। रॉबिट हमटिस के साथ मैं मोहम्मद हमज़ा आप लोग को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज की बेसिकली ये जो वीडियो है ये पिछले कुछ दिनों में फैली गई एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। मैं किसी को हेट नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई मौलवी हूँ जो आपको भी कुछ हदीस सुनाऊँगा तो आप लोग समझेंगे कि मैं कोई मौलवी हूँ। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर भी कोई बुराई देखे तो उसको जितनी उससे हो सकती है उसको रोकने की कोशिश करे। जैसे कि एक हदीस है कि अगर तुम कोई बुराई देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो उसे ज़ुबान से बुरा कहो, अगर उतने भी ताकत ना हो तो उसे दिल में बुरा करो। तो बेसिकली अब मैं किसी चीज़ को हाथ से तो रोक नहीं सकता किसी बुराई को, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। और अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह उस पे गालियाँ निकालनी शुरू कर दूँ तो ये माशरे में एक कोई अच्छी चीज़ नहीं जाएगी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज़ अ मुस्लिम हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ आगे लेके जाएँ। जैसे कि अब कंट्रोवर्सी ये फैली कि एक कोई मशहूर टिकटॉकर हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं, उनसे किसी ने उनके इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल की, किसी लड़की ने जो उनकी फ़ैन थी, और उस लड़की ने उनको जैसे ही कॉल की तो उनके साथ कोई छोटा भाई बैठा हुआ था उस टिकटॉकर के, तो उसने उस लड़की पर हंसना शुरू कर दिया कि ये लड़की काली है। तो जो हमारे टिकटॉकर हैं उन्होंने भी उस लड़की पर हंसना शुरू कर दिया, उससे कहा कि अपना कैमरा साफ़ करें। तो बेसिकली इसमें मैं ये नहीं समझता कि उस लड़के की अपनी कोई गलती है। ये हमारे मुआशरे में ही बिगाड़ आ चुका है कि जिसकी वजह से हमारे जो ज़हन है उसमें काला गोरा और रंग नस्ल ज़ात पात ऊंच नीच और फ़िरकावारियत की जो बीमारी है इसने जन्म लिया है और हमारे ज़हनों के अंदर ये चीज़ें फैल चुकी हैं। अब हम लोग बरसगीर में इतने अरसे तक रहे हैं और हम लोग डिफरेंट कल्चर्स में इतना घिर चुके थे कि हम लोग अपने जो बेसिक रूल्स हैं, जो इस्लाम ने हमें इतने प्यारे प्यारे रूल्स बताए हैं, उनको हम भूल चुके हैं। जैसे कि कुरान पाक में सूरह 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। और अगर हम लोग इस चीज़ पर गौर करें, बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो हम लोग उसकी बनाई हुई चीज़ पर कमेंट पास क्यों करें? ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मुआशरा पिछले कई सदियों से इन ज़ात पात में फंस चुका है और हम लोग इसको अब कोई बुरी चीज़ समझते नहीं। हम किसी को भी काला कहकर उस पे हँस देंगे, किसी को मोटा कहकर हँस देंगे, किसी को पतला कहकर हँस देंगे और इवन किसी को गोरा कहकर भी हँस देंगे। अब गोरा कहकर इसलिए कि कई बंदों के होता है कि उनको बीमारी होती है, और मैंने कई अपने मेरे दोस्त ही हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो किसी को बुरा भला कह देते हैं। अब हम उनको हाथ से अब रोकने की ताकत अगर नहीं है, बिलफ़र्ज़ मैं मानता हूँ कि मेरे में किसी को हाथ से रोकने की ताकत है, लेकिन मैं उनको समझा सकता हूँ। अब बिलफ़र्ज़ मैं भी अगर यहाँ पर इस वीडियो को फ़नी बनाता और मैं चाहता कि यार ये व्यूज़ के चक्करों में मैं कोई फ़नी वीडियो बनाऊँ, गालियाँ निकालूँ और कुछ भी करके वीडियो से व्यूज़ ले आऊँ, तो नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है इस पर एक पॉजिटिव चीज़ आगे जाए और हम लोग हदीस की रोशनी में ये चीज़ लोगों को समझा सकें, क्योंकि अब इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अब उस शख्स से अगर टिकटॉकर से गलती हो गई है तो अब इस पे ये हम फसवा नहीं लगा सकते कि यार वो तो बिल्कुल उसमें कोई बहुत बुराई है, वो बुरा इंसान है या ये फ़लाँ फ़लाँ। अगर उससे गलती हुई है, अगर वो उस गलती को मानेगा, अगर अभी मैं जानता हूँ कि वो इस गलती को नहीं मान रहा, उसने अब वीडियो एक चढ़ाई है यूट्यूब पे जिसमें उसने कहा है कि वो लड़की यूट्यूब पे व्यूज़ लेना चाह रही है। लेकिन भाई मेरे, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अपनी चीज़ पर रुजू लेके आएँ और आप इस पर गौर करें कि नबी पाक ने एक जब हज्जतुल विदा के मौका पर हदीस बयान की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐ ईमान वालों सुन लो, ऐ ईमान वालों सुन लो कि तुम्हारा रब एक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बाप एक है, यानी कि उन्होंने हज़रत आदम की तरफ इशारा किया था। हमारे यहाँ पर तो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या गालियों में भी बोल देते हैं कि तुम्हारे कितने बाप हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो अल्लाह ताला के जो महबूब हैं नबी पाक, उन्होंने तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग की इस चीज़ पर बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है कि हम लोग सिर्फ़ एक आदम की औलाद हैं। हमारे अंदर कोई ज़ात पात ऐसी नहीं है, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ सब फ़िरक़ों का बाइकआउट करती है।
تمام ذاتوں کا بائیکاٹ کرتی ہے اور ہم لوگ کو ایک متحد کرتی ہے کہ ہم لوگ آدم کی اولاد ہیں اور ہم لوگ ایک ہی خون ہیں، ہم لوگ ایک ہی چیز سے بنے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک نے کیا فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یار یہ کتنی اچھی بات نبی پاک نے فرمائی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور اسی چیز کا جو ریفرنس ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ تو آپ بس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جو اس حماقت ہی ہے قسم کی کہ آپ نے کسی کو بے دھیانی میں یا پھر کسی بھی طرح سے آپ لوگ جان کے یا پھر نادانستگی میں ایسی بات کر دی ہے، تو آپ اس پہ رجوع لے کے آئیں اور اس پہ معافی مانگ لیں تو بہتر ہے۔ خیر اس کا معاملہ تو اللہ اور آپ کے اور اس لڑکی کے درمیان ہے کہ وہ اگر آپ کو معاف کرے تو وہ کرے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان میں بھی یہ چیز پازیٹیو جانی چاہیے کہ ہم جو بیسک ایتھکس ہیں ان پر تو غور کریں نا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو ہم برا نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بنایا ہے اللہ کا شکر ہے، اگر ہماری آنکھ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ ہم کالے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان کی سیرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی نا ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی فالو پتہ نہیں ہم کن کو کر رہے ہیں۔ ہم بیسیکلی تو ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اصحاب اور ایسے لوگ جو نیک ہیں اور جو لوگ کسی بھی کنٹروورسی میں نہیں پڑے اور ہمارے لیے ایک بہت اچھا معاشرہ میں پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو اسلام کے اندر بیسک رولز ہیں ان کو اجاگر کیا ہے۔ بیسیکلی بات صرف اتنی ہے کہ جس انسان کی سیرت اچھی ہوتی ہے وہ شکل میں بے شک بہت زیادہ گورا ہو یا بہت زیادہ کالا ہو، یا اس کی آنکھیں نہ ہو یا اس کی ناک نہ ہو یا اس کے ہونٹ نہ ہو یا اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، پھر بھی وہ شخص دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے جس شخص میں بہت زیادہ سیرت ہے۔ سیرت مطلب اس کے اندر ایک خوش اخلاقی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے، دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد میں کبھی نہیں معاف کروں گا جب تک وہ انسان دوسرے انسان کو معاف نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے جو ہم جیسے انسان ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر ہم لوگ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ سکتے تو ہم بھی انسان نہیں ہیں۔ سب سے بدصورت انسان پھر ہم خود ہیں کہ اگر ہم لوگ کسی کو بدصورت سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 159 میں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں فرقے فرقے بن گئے، یقیناً اے نبی ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کچھ بگاڑ کیا ہے۔ اب اگر ہم یہ آیت ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم لوگ فرقہ واریت اور ذات پات میں کتنا پھنس چکے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بڑھ چکے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا کیونکہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ میں کسی پہ بھی کوئی بھی اٹھ کے فتویٰ لگا دوں۔ یہ بیسک ایک جو رولز ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں فرقے واریت میں نہ پڑیں، نہ ہی ہم لوگ کسی کو کچھ برا بھلا کہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تبھی ہمارے درمیان میں فرقے بنتے ہیں، تبھی ہمارے درمیان میں ذاتیں بنتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی چودھری، کوئی بھی راجہ، کوئی بھی سنی وہابی بن کر نہیں آتا۔ یہ بعد میں ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نام دے دیتے ہیں یا پھر ہم خود اپنے لیے کوئی نام چوز کر لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک اور مثال، اس کی ایک اور جو آیت ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو آج کا پیغام میں یہاں پر ختم کروں گا کہ ہمیں صرف اور صرف
آپ اپنے جو اندر کا جو گند ہے، اپنے جو ذہن میں گند ہے، جو ہمارے اندر جو بری چیز ہے کہ ہم لوگ کسی رنگ کو لے کر، کسی نسل کو لے کر، یا پھر کسی بھی مذہب کو لے کر ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں، ان کو بدگمانی نہ کریں۔ اب یہاں پہ میں کسی مذہب کی بھی تذلیل نہیں کر رہا۔ اسلام ایک سب سے اونچا مذہب ہے، سب سے بہترین مذہب ہے، بہتر بھی نہیں، بہترین مذہب ہے اسلام۔ اور اسلام کے جو رولز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر مذہب کی آپ رسپیکٹ کریں۔ تو جب ہم ہر مذہب کی رسپیکٹ کی ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے، تو سوچیں کہ ہمارا اسلام ہمارے اپنے بندوں کے بارے میں کتنا پازیٹیو ہوگا۔ تو اسلام پر ہمیں اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں ڈرائنگس بناتا ہوں، لیکن جہاں پر برا کچھ ہوگا وہاں پر ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے تھوڑے بہت فالورز ہوں، یا پھر کچھ بھی جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ایک پازیٹیو میسیج چلا جائے کہ ہمارا جو بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، وہ اگر ختم نہیں ہو سکتے تھوڑے کم تو ہو جائیں، ایک ہم فرسٹ سٹیپ تو اٹھائیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں کہ وہ گالیاں نکالنے کی بجائے ایک پازیٹیو جو چیز ہے وہ آگے لے کر جائیں، جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھا میسیج جائے اور لوگ اپنے جو بیسک ایتھکس ہیں ان پر نظر ثانی کریں اور اس پر رجوع کریں، اپنی باتوں پہ معافی مانگیں۔ اب ہم لوگ کسی کو اگر گالی نکال کے کچھ کہیں گے نا تو وہ بندہ کبھی بھی اس پہ نہیں مانے گا۔ کسی کو تم اگر برا کہو گے تو وہ شخص بھی آگے سے تمہیں برا کہے گا، ہاں، لیکن اگر اس سے تم پیار سے سمجھاؤ گے کہ یار یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ ایسے، تو وہ شخص آگے سے تھوڑا سا ہوگا کہ ہاں یار یہ ہمارے دین میں بھی نہیں ہے اور یہ ایک انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ لوگ اس کو گالیاں نکال کے کرو گے تو اس شخص نے بھی آگے سے آپ کو گالیاں ہی نکالنی ہیں۔ تو ایک اچھے پازیٹیو طریقے سے کس سے بات کریں تو آگے سے ایک اچھا رسپانس آئے گا۔ تو اس لیے پازیٹیو رہ کر ہی آپ لوگ معاشرے میں ایک اچھی چیز لا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔